بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مچھلی کھانے کے حوالے سے بہت سا کنفیوژن رہتا ہے کہ کون سی مچھلی ہم کھا سکتے ہیں اور کون سی مچھلی نہیں کھا سکتے۔ دیکھیے، اسلام نے ایک قانون اور ایک رول بتایا ہے کہ اس رول پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو جو چیزوں میں وہ رول پایا جاتا ہے، وہ صفت پائی جاتی ہے، یعنی مچھلی کے حوالے سے ان مچھلیوں کو ہم کھا سکتے ہیں۔ چھلکے والی مچھلی، یعنی ایسی مچھلی کہ جس کے بدن پر چھلکا ہو، یعنی اس کو چاقو ایسا چھلیں تو جسے کہتے ہیں ہماری محلی زبان میں جسے کہہ لیا جائے کہ چوئٹے والی مچھلی یا چھلکے والی مچھلی، عرف میں کہا جائے کہ یہ مچھلی چکنی نہیں ہے بلکہ اس کے بدن پہ چھلکا پایا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو اس مچھلی کو کھا سکتے ہیں۔ اب مصداق کے حوالے سے ہم بہت سی مچھلیاں جو ہمارے یہاں روہو ہے، سہور ہے، اس طرح کی مچھلیاں ہیں، یہ تو واضح کی کھا سکتے ہیں۔ کبھی بہت سی سمندری مچھلیاں جن کے بارے میں ہمیں کنفیوژن ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ مچھلی ایسی ہے کہ جس کو چھلکے والی اور چوئٹے والی مچھلی کہا جائے یا نہیں کہا جائے۔ اور یہ چھلکے والی کہنا یا چوئٹے والی کہنا یہ بھی نارمل طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی نارمل آنکھوں سے، ایسا نہیں کہ ہم ذرہ بین یا دوربین وغیرہ مشین وغیرہ لگا کے دیکھیں تو کہیں نہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چھلکے ہیں۔ نہیں، عرف میں کہا جائے کہ اس کے اندر چھلکے پائے جاتے ہیں اور چھلکے والی مچھلی ہے، تو ایسی مچھلیوں کا کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا۔ اب اس میں یہ کہ کانٹے والی ہے یا بغیر کانٹے والی ہے، سمندر کی ہے یا ندی کی ہے، یہ سب معیار نہیں ہے۔ مین معیار یہ ہے کہ وہ مچھلی چھلکے والی ہو، چھلکے دار مچھلی ہو تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں۔ اور چھلکے کی تشخیص کا معیار بھی عرف ہے۔ اگر عرف نے کہا یہ چیز چھلکے والی ہے تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جھینگے کے بارے میں، شرائم جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے، تو دیکھیے شرائم جو ہے، جو جھینگا ہوتا ہے چھوٹا اور جسے ہم جھینگا کہتے ہیں، شرائم کہتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی جھینگے شاید نہ بھی کہہ سکیں ہم، جن کو فارسی میں شامیگو کہا جاتا ہے، یعنی کچھ کیکڑے ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ جو کیکڑے ٹائپ کا ہوتا ہے اور وہ جھینگا بھی نہیں کہلاتا یا شاید شامیگو کہلاتا ہے، تو اس کو کھانے میں یا لابسٹر جسے کہتے ہیں، جیسے ایک کیکڑا ہوتا ہے اور ایک لابسٹر ہوتا ہے۔ لابسٹر تھوڑا جھینگے سے اس کی شکل ملتی ہے، تو لابسٹر کھانے میں بھی اشکال ہے، آستانی کے ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے۔ صرف اور صرف شرائم جو معمولی جھینگے ہوتے ہیں ان کو کھانے میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے۔ کیکڑا کھانا ناجائز ہے، شامیگو یعنی لابسٹر کھانا بھی ناجائز ہے۔ مچھلیوں میں جو مین عنوان ہے وہ یہی ہے کہ چھلکے والی اگر مچھلی ہے تو بڑی ہے یا چھوٹی ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک چیز کنفیوژن جو رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مچھلی کسی ڈبے میں پیک ہے، ٹون ماہی جسے کہتے ہیں، ٹون فش، یہ ٹون فش کا کھانے کا کیا حکم ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ مچھلی چھلکے والی تھی یا نہیں تھی، تو اس صورت میں آپ کو اطمینان کرنا ضروری ہے۔ اب اس لیے اطمینان آپ کو ہو جا رہا ہے کہ اسلامک ملک سے بن کے آئی ہے، یا اس لیے اطمینان ہو جا رہا ہے کہ جس فیکٹری میں بن رہی ہے اس فیکٹری کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا کام نہیں کرے گا، حرام مچھلیوں کو ایسے ڈبوں میں پیک کر کے نہیں بیچے گا۔ بہر صورت اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ مچھلی چھلکے والی ہے۔ معقول طریقے سے اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ دوسرا اطمینان جو ضروری ہے وہ یہ کہ مچھلی زندہ طور پر پانی سے نکالی جائے، کیونکہ مچھلی کا جو ذبح شرعی ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے زندہ باہر نکالا جا رہا ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے زندہ نہیں نکال رہے ہیں، مری ہوئی مچھلی نکال رہے ہیں، تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا علم نہیں ہے تو کبھی کبھی اس طریقے سے اطمینان ہو سکتا ہے کہ جو جال میں مچھلیاں پھنستی ہیں زیادہ تر زندہ ہی ہوتی ہیں، اور جال میں پھنسنے کے بعد اگر مرتی ہے تو اس کو مردہ مچھلی نہیں کہیں گے، اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ شکار ہونے کے بعد مچھلی اگر جال میں زیادہ مچھلیاں ہیں اس میں دب کے مر جاتی ہے تو کوئی ایشو
نہیں ہے۔ تو ان شرائط کے ساتھ مچھلی آپ کھا سکتے ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں